الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ صلاة تکون للنجاة وسیلة ولرفع الدرجات کفیلا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے۔ ذوالفشانی تیری نے قطروں کو سمندر کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ درود شریف صاحب نے پڑھ لیا، پھر پڑھ لیں۔ جیسے مولانا عمر صاحب ابھی فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھتا۔ اس لیے درود شریف پڑھنے کو اپنا مشغلہ بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر اور درود شریف کی کثرت کریں۔ بچوں کا امتحان ہوا چند دن پہلے، اب ان کا رزلٹ نتیجہ بھی سنایا جائے گا۔ بچوں کے قرآن مجید کے امتحانات ہوئے، جو نتیجہ تیار ہوا، رزلٹ تیار ہوا،
جو اول نمبر آئے، اچھے نمبروں میں پاس ہوئے، ان کو انعامات دیے جائیں گے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی ان طلباء کی۔ یہ قرآنی مکاتب، مدارس عربیہ، مدارس دینیہ، یہ دین کے قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار، اللہ رب العزت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری قرآن مجید، یہ سید الکتب ہے، تمام کتابوں کی سردار، تمام کتابوں سے اعلیٰ، تمام کتابوں سے جامع۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب مقدس قرآن مجید عطا فرمایا۔ سورۃ رحمان کے اندر اس کا ذکر فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھلایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھلایا۔ خلق الانسان، انسان کو بنایا۔ تعلیم قرآن کا ذکر پہلے ہے، تخلیق انسان کا ذکر بعد میں۔ حالانکہ پہلے انسان پیدا ہوگا، دنیا میں آئے گا، اس کے بعد قرآن مجید سیکھے گا۔ انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں، تعلیم قرآن کا ذکر پہلے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی تعلیم قرآن ہے۔ قرآن مجید پڑھے، قرآن مجید کو سیکھے، اس کی تعلیم حاصل کرے تاکہ صحیح انسان بنے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق، دینی علوم کے مطابق اگر اس انسان نے زندگی گزاری تو یہ انسانوں والی زندگی ہے، اور اگر قرآن مجید سے ہٹ کر، قرآنی تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزاری، اپنی مرضی کی زندگی گزاری تو یہ جانوروں والی زندگی ہے، یہ انسانوں والی زندگی نہیں ہے۔ انسان دنیا میں آیا اس لیے ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے، علم دین حاصل کرے، پھر اپنی زندگی کو اس دین کے مطابق ڈھالے، دین پر چلنے کی کوشش کرے۔ اسے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے سکھلایا قرآن، بنایا انسان اور سکھلایا بیان۔ علمہ البیان، اللہ رب العزت نے انسان کو بیان سکھلایا، قوت بیان اللہ رب العزت نے اس انسان کو سکھلایا۔ علمہ البیان، یعنی قرآن مجید سیکھے، اس کی تعلیم حاصل کرے، پھر اس قرآنی تعلیمات کو آگے پہنچائے، اس کی دعوت دے، اس کی تبلیغ کرے، انسانوں کو یہ علوم سکھلائے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے انسان کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے۔ تو صحیح معنوں میں اگر انسان زندگی گزارے گا تو وہ قرآنی تعلیمات کے مطابق، تقریباً مساجد کے اندر درس قرآن ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کو چاہیے، بڑی عمر والوں کو اس درس قرآن میں شریک ہوں، قرآن مجید کا درس سنیں۔ اللہ رب العزت نے آخر یہ کتاب بھیجی ہے، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں۔ یہ قرآن کہتا کیا ہے؟ یہ انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی ہے۔
جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کتاب دی، ان کو صحیفے دیے، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ 4 بڑی کتابیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو صحیفے دیے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کو شتر بے مہار کر کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، تاکہ یہ دنیا میں جا کر اللہ رب العزت کی حکم کے مطابق، اللہ رب العزت کی ہدایت کے مطابق انسان زندگی گزارے، جانوروں والی زندگی نہ گزارے۔ ہاں، جو انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، جانور، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اگر قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارے تو انسان ہیں جی، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں کچھ آئے مشقت زیادہ، تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ان علوم کو حاصل کر کے، دینی تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنا، انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، رش کے ملائکہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کریں۔ کتنے ہمارے علاقے کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے مدارس ہیں، جامعہ مدنیہ تعلیم الفرقان شور کوٹ کینٹ، قدیمی پرانا ادارہ، جتنی ایسے مساجد ہیں یہ ساری اسی کی شاخیں ہیں اور اسی سے بنی۔ مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈھابیل، انڈیا کے فارغ، انڈیا کے فاضل، دیکھو کہاں پڑھا، کہاں پڑھایا اور کہاں آ کے ڈیرے لگائے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین، مفکر اسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کا پرچم بلند کیا، قائد اعظم کے ساتھ رہے، مولانا غلام رسول سے جامعہ مدنیہ والے، یہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ڈھابیل کے اندر انڈیا میں ان سے انہوں نے پڑھا۔ مولانا بدر عالم میشٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ان کے استاد ہیں۔ دیکھ لو یعنی کہاں سے چلے اور کہاں فیض پہنچایا۔ ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، دارالعلوم دیوبند پڑھ کے پوری دنیا میں الحمدللہ فیض کو عام کیا۔ اس لیے مدارس کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرائیں۔ یہ عظیم مدرسہ ہے ماشاءاللہ، خانقاہ جویدیہ، جامع مسجد محمد، یہ آپ کے قریب ہے، یہاں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ وہاں جامعہ مدنیہ ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ جامعہ عثمانیہ میں مدرسہ ہے ماشاءاللہ، کتنے مدارس ہیں، بچیوں کے مدرسے، بچوں کے مدرسے، الحمدللہ۔ اب آپ کو کہیں دور دراز نہیں جانا پڑتا، قریب قریب آپ کے مدارس ہیں الحمدللہ۔ تو اسے فائدہ اٹھائیں، ہیں جی، فائدہ اٹھائیں، اس سے اپنے بچوں کو بھیجیں، تعلیم حاصل کریں۔ مدارس کے اندر تعلیم بالغہ ہوتی ہے، بڑی عمر والوں کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں بیٹھیں، درس قرآن ہوتا ہے، درس قرآن سنیں۔ دنیا میں انسان سوچے میں کیا کرنے کے لیے آیا؟ دنیا میں انسان مال کمانے کے لیے آیا، مال کمانے کے لیے آیا۔ یہ کہاں جا رہا ہے جی؟ یہ امریکہ جا رہا ہے، کیا کرنے کے لیے؟ مال کمانے کے لیے۔ یہ کہاں جا رہا ہے جی؟ یہ انگلینڈ جا رہا ہے، کیا کرنے کے لیے؟ مال کمانے کے لیے، ہیں جی۔ فرمایا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تم آخرت کے لیے ہو۔
اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا آخرت بنانے کے لیے بھیجا۔ یہ بھولا بھالا انسان نفس و شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ دنیا بنانے میں لگ گیا، دنیا کمانے میں لگ گیا، صبح سے لے کر شام تک پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا اس کے ہاتھ میں آئی نہ۔ اس لیے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی بہتات نے، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ جا کر دیکھا، قبر میں چلے گئے، پیسہ پیسہ کرتے کرتے قبر کے اندر چلے گئے اور پیسہ ہاتھ ہے نہیں آیا۔ یہ بہت بڑی اعلیٰ ڈگری ہے قرآن مجید کا حافظ بن جانا اور عالم دین بن جانا۔ باقی جتنی ڈگری ہیں وہ ساری کی ساری عارضی ہیں، زندگی تک ہیں۔ جب آدمی مر جائے گا یہ ڈگریاں نہیں جائیں گی ساتھ، ڈگریاں ساتھ نہیں جائیں گی، ساتھ کیا جائے گا؟ قرآن مجید ساتھ جائے گا، قرآن مجید ساتھ ہوگا، علم دین ساتھ ہوگا، یہ ساتھ ہوگا، دین ساتھ جائے گا، قرآن ساتھ جائے گا، علوم دینیہ ساتھ جائیں گے، یہ دنیا کی ڈگریاں ساتھ نہیں جائیں گی۔ اپنا ذہن بنائیں، دینی ذہن بنائیں، اپنے بچوں کا دینی ذہن بنائیں۔ یہ علوم دین، یہ مدارس عربیہ، یہ دین کے قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، یہ آپ کے دین اور ایمان کے محافظ ہیں، دین اور ایمان کے محافظ ہیں، یہ اسلام کے محافظ ہیں۔ مدارس عربیہ، مدارس دینیہ بلاؤز خدمت کر رہے ہیں، الحمدللہ بلاؤز خدمت کر رہے ہیں۔ فضائل صدقات میں واقعہ لکھا جی، ایک آدمی تھے عبداللہ برمکی، وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتے تھے، ماہانہ کچھ وظیفہ دیتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، یا اللہ انہوں نے میری دنیاوی ضرورت پوری کی ہے، یا اللہ تو اس کی آخرت اچھی کر دے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا، کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا کہ سفیان ثوری کی دعا کام آ گئی، سفیان ثوری کی دعا کام آ گئی۔ وہ دعا کہا کرتے تھے، یا اللہ یہ میری دنیاوی ضرورت پوری کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی آخرت اچھی کر دے۔ اللہ رب العزت نے میرے قبر حجر آسان کر دی۔ تو اس لیے ان مدارس عربیہ، مدارس دینیہ کو معمولی نہ سمجھو، ان کے ساتھ محبت کرو، دینی اداروں کے ساتھ محبت کرو، طلباء اور علماء کے ساتھ محبت کرو۔ ایک عالم دین کا محفوظ میں پڑھ رہا تھا، کیسی اچھی بات کہی، فرمایا یہ دنیاوی علوم یہ ہنر ہے، ہر ہنر والا اپنا ہنر بیچتا ہے اور مولوی اپنا علم نہیں بیچتا، ہر ہنر والا اپنا ہنر بیچتا ہے۔ فرمایا ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے پہلے فیس پھر علاج، وکیل کے پاس جاؤ پہلے فیس پھر کیس، انجینئر کے پاس جاؤ پہلے فیس پھر نقشہ، لیکن مولوی صاحب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جاؤ، مولوی صاحب کے پاس کوئی فتویٰ لینے کے لیے جاؤ، مولوی کوئی فیس کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ تو ایسے فرمایا ہر ہنر والا اپنا ہنر بیچتا ہے، مولوی اپنا علم نہیں بیچتا۔ اور وہ علم جس میں اللہ رب العزت نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی، اس سے انسان غافل ہے، اس سے انسان غافل ہے۔ اس لیے قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآنی علوم سیکھو، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے علماء کی طرف رجوع کرو، علماء کی طرف۔ آج کل موبائل پر دیکھ لیتے ہیں، ہر غلط صحیح بات اس میں ہوتی ہے، اس لیے موبائل پر اعتماد نہ کیا کرو، علماء کے پاس جاؤ، علماء حقہ کے پاس جاؤ، مفتیان حضرات کے پاس جاؤ، ان سے مسئلہ پوچھا کرو۔ اپنی ضرورت، دینی ضرورت پوری کرنی ہے ان علماء سے پوری کرواؤ۔
یہ آپ کے دین اسلام اور ایمان کے محافظ ہیں یہ علماء کرام. ہاں ان کی قدر کرو, مدارس دینیا کی قدر کرو اور ان طلباء کی قدر کرو اور اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بناؤ. جب حافظ بن جائے پھر اس کو عالم دین بناؤ تاکہ یہ حافظ قرآن جس نے حفظ کیا اب وہ قرآن مجید کو سمجھے کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور یہ قرآن کہتا کیا ہے جی. جیسے آپ حضرات بھی قرآن کو سیکھیں, درس قرآن ہوتے ہیں اس میں بیٹھیں. اللہ رب العزت نے ایک آئین بھیجا, ایک قانون بھیجا. یہ قرآن مجید آئین خدا بندی ہے, یہ قانون خدا بندی ہے, یہ آئین شریعت ہے. جب اس کو سیکھیں گے نہیں تو قرآن علوم کا, اللہ رب العزت کے احکامات کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کتنے مسائل ہیں, ہزاروں مسائل ہیں انسان کو روزانہ پیش آتے ہیں. اگر علم ہوگا تو دین کے مطابق زندگی گزاریں گے, وگرنہ جہالت ہی جہالت ہے. اسے جہالت والی زندگی نہیں گزارنی بلکہ دیندار بن کے زندگی گزارنی ہے. ہماری زندگی میں دین ہو, ہمارے گھروں میں دین ہو, ہمارے بیوی بچوں میں دین ہو, اور نماز کا اہتمام کریں. اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں اور جب صبح اٹھ کر مسجد کو آئیں نماز پڑھنے کے لیے, گھر میں اپنی مستورات کو جگا کے آئیں. نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو مسجد میں لائیں اور اس کو نماز کا عادی بنائیں. جیسے کہ بابا آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, باقی گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا. بابا جا رہا ہے, جب بابا فوت ہو گیا پھر کیا کون آئے گا گھر سے نماز پڑھنے کے لیے؟ اسے میں کہا کرتا ہوں کہ دکان کا وارث بنایا, مکان کا وارث بنایا, زمین کا وارث بنایا, اگر وارث نہیں بنایا تو نماز کا وارث نہیں بنایا. بابا فوت ہو گیا, اب اس گھر سے کوئی مسجد میں آنے والا, نماز پڑھنے والا کوئی نہیں بنایا تو نماز کا وارث نہیں بنایا. حالانکہ اگر اپنی اولاد کو نماز کا وارث بنا کے جاتا, یعنی نمازی بنا کے جاتا, وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تو آپ کے لیے دعا کریں گے. وہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ بھی کریں. اتحیات میں انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم. دعا مانگتا ہے انسان, یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا, میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی, یا اللہ میری بھی بخشش فرما, میرے والدین کی بھی بخشش فرما. اب دیکھو آپ کا بچہ جب آئے گا نماز پڑھنے کے لیے تو نماز کے اندر آپ کے لیے دعا کر کے جائے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں, نمازی بنائیں, حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں. کوشش کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب.